اور 2-3 روز میں آپ اپنا کپڑا بھی بدلتے ہو. کس لیے؟ اسی لیے نا کہ آپ باہر نکلتے ہیں، گرد و غبار بدن پہ پڑتا ہے، آپ کا کپڑا گندا ہوتا ہے، غبار سے متاثر ہوتا ہے، آپ کپڑے کو چینج کرتے ہو، صاف کرتے ہو. 6 گھنٹہ سونے کے بعد آپ اٹھتے ہو، اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہو. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے اس ظاہر پر گندگی بیٹھ رہی ہے، اسے ہم روز صاف کرتے ہیں. بے شک. لیکن کبھی آپ نے خدا کا وہ فرمان سنا؟ اللہ فرماتا ہے، یعنی بات اللہ کی ہے، الفاظ رسول کے ہیں. واہ واہ واہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو جب ہمارا ظاہر گندا ہوتا ہے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، تو جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول، اور 15ویں صدی ہے یہ، جس صدی میں آپ جی رہے ہو، قیامت بالکل قریب ہے، آنے کو تیار ہے. کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہو کہ ہمارا دل بھی گندا ہوتا ہے اس ماحول میں؟ یہ زبانوں سے نکلی ہوئی چغلیاں جل نہیں جاتی ہیں، ان کی بدبو ہے اسی سماج میں. یہ تمہاری زبانوں کے غیبت کے اثرات بالکل ختم نہیں ہوتے، اس کے اثر بد ماحول میں موجود ہیں. رشوتیں جو لی جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، خیانت کی جاتی ہے. یہ جو ماحول متعفن ہے ہمارا سوسائٹی، برائیوں سے بالکل بھری ہوئی ہماری سوسائٹی ہے. ہم بھی اسی میں جی رہے ہیں، آپ بھی اسی میں جی رہے ہیں. ان گناہوں کا اثر ہمارے اس لباس پہ نہیں پڑتا، ہمارے دل پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے، ہماری روح متاثر ہوتی ہے. میرے قوم کے لوگوں، آپ کپڑے کو تو شرف اور صابن سے دھل رہے ہو، آپ اپنے بدن کو صابن سے دھل رہے ہو، آپ اپنے دل کو دھونے کا کیا انتظام کیا؟ آپ نے اپنی روح کو صاف کرنے کے لیے کیا سوچا ہے؟ تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ روز کا روز بدن دھوتے ہو تو کم سے کم جلسے میں آ کر اپنا دل دھو لیا کرو، اس دن اپنی روح کو صاف کر لیا کرو. بہت ساری تقاریب ہوتی ہیں ہنسنے ہنسانے کی، آپ جاؤ وہاں منورنجن کرو شریعت کے دائرے میں رہ کر، گناہوں سے بچ کر آپ اپنی تفریح کی باتیں وہاں کرو، مگر اس مجلس میں وہ کام کرو جو حسن بصری کیا کرتے تھے. کوشش یہ کرو کہ ایسی باتیں سنو تمہارے دل پہ لگے، تمہارے دل پر کہ ایسی چوٹ لگے تمہارے دل پر کہ آنکھیں آنسو بہا دے. اگر 1-2 قطرے نکل گئے تو قسم اللہ کی آپ کا آنا قبول ہو جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہم بہت کچھ بولنا نہیں چاہتے، ہمارا تعلق چونکہ مدرسے سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہی چند باتیں پیش کر دوں آپ کے سامنے. حضرات، ایک ماہر ڈاکٹر جب یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کا پورا جسم مرض میں گھر گیا ہے، انگلی سے لے کر سر تک جب وہ مرض میں ڈوب جاتا ہے کوئی انسان، تو جو جھولا چھاپ ہوتے ہیں وہ ایک ایک مرض کی ایک ایک دوا دے دیتے ہیں. درد کی الگ، بھوک نہ لگنے کی الگ، نیند نہ آنے کی الگ، الجھن کی الگ، یہاں تک کہ اور الجھن بڑھ جاتی ہے. لیکن جو قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں جب پورا بدن متاثر ہے تو پہلے اسے کوئی ایسا اینٹی بائیوٹک دیا جائے کہ کم سے کم مرض کنٹرول تو ہو جائے، جو ہر چیز میں اپنا اثر دکھا دے. بلا شبہ آج ہمارا پورا بدن اور ہمارا پورا وجود گناہوں میں اسی قدر غرق ہو چکا ہے. انصاف یہ ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھنے والا بھی اس سے الگ نہیں ہے. آپ جہاں غرق ہو رہے وہاں میں بھی غرق ہو رہا ہوں. ہم نے پڑھ لیا ہے چند دن مدرسے میں، اس لیے ہم بیٹھ کر بول رہے ہیں آپ کے سامنے، ورنہ ہم کوئی بہت پاکیزہ نہیں ہے.
हम भी डूब रहे हैं गुनाहों में, आप भी गर्क हो रहे हो, आओ मिलकर हम प्लान करें कैसे हम बच सकते हैं, हमारी हिफाजत कैसे होगी। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करे कि कम से कम हमारे गुनाह थम तो जाएं उतने पर, कंट्रोल तो हो, फिर एक एक का इलाज किया जाएगा। तो जैसे डॉक्टरों के पास हर मर्ज पर कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, ऐसे ही शरीयत में हर मर्ज को कंट्रोल करने के लिए इल्म का इंजेक्शन होता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस बंदे को इल्म का इंजेक्शन मिल जाएगा तो कुछ न कुछ गीबत चुगली पे भी कंट्रोल होगा उसके। रिश्वत और सूद की बुराई तो आएगी ज़हन में, वरना फर्क ये है कि कम से कम एक है जो हराम समझ के खाता है और दूसरा है जो ये भी नहीं जानता कि ये हराम है कि नहीं। तो बहुत बड़ा फर्क है ना इल्म में, बहुत बड़ा फर्क है। यही तो है, इसलिए ये बच्चे उठे कि इनको अभी इल्म की दवा नहीं दी गई है। ये क्या हो रहा है भाई वहाँ पे? इतना अच्छा बयान, इस्लाही बयान चल रहा है, क्यों भाग रहे हैं सब आप? चाय बंद करवा दीजिए वहाँ पे, बंद करवाइए वहाँ पे चाय। बच्चों आ जाओ, आज ये सबके ताउन से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। मकसद है इतना काम कम करो। आप प्यारे सब लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, बच्चे आ जाए, लोग भी आ जाए। ये 2 घंटे का जलसा बड़ा कीमती होता है। न जाने कितने मरहलों से गुजरकर ये बज़्म सजाई जाती है। हम उसे अगर इधर उधर में हमारे जो लम्हे जा रहे हैं, ये हमारे लम्हे बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। उधर से चले आए और बैठे। मैं ये कह रहा था कि आपके बदन पर कैसा भी मर्ज हो, कैसा भी मर्ज हो, अगर सही एंटीबायोटिक दवा दे दी जाए तो मर्ज उतने पे कंट्रोल होता है। बेशक बेशक। और धीरे 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 अब डॉक्टर देखता है इसे नींद क्यों नहीं आती, इसे चक्कर क्यों आता है, इसे भूख क्यों नहीं लगती। अब ये डॉक्टर समझता है कि आखिर इसके बदन का वजन क्यों बढ़ता चला जा रहा है, या इसके बदन का वजन क्यों घटता चला जा रहा है। इस चीज को डॉक्टर पकड़ता है और एक एक मर्ज का इलाज करता है। बेशक।